الله من قرأ الفاتحة. المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. صلوات سورہ احقاف کی 15ویں آیت جو 26ویں پارے میں ہے وہ ہماری گفتگو کا محور ہے، اور اس آیت کریمہ کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں وصیت کی ہے. یہاں ایک لفظ جو ہے وہ وصینا سے مراد ظاہر اللہ وصیت نہیں کرتا، اللہ تاکید کرتا ہے. خداوند عالم ہمارے سلسلے میں بھی یہ فرماتا ہے کہ تم وصیت کرو. وصیت ضروری ہے. جو لوگ وصیت نہیں کرتے ان کے دل میں معرفت پروردگار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بعد کے لیے اپنی اولاد سے کچھ کہہ نہیں جاتے، اور اپنے بعد کے لیے جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے اگر اس کے لیے وصیت نہیں کرتے تو اسے جھگڑے کا گھر بناتے اور قبر میں اس کی بنیاد پر عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں. جب اتنے مراحل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت بہت ضروری ہے.
تو اب یہ لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے اور خداوند عالم استعمال کرتا ہے وہاں اس اعتبار سے استعمال کر رہا ہے کہ ہم تاکید کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. سلوات پڑھیں محمد حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کے بعد پھر یہ آیت شروع ہوتی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھتا رہا ہوں. آج گفتگو اسی محور کے اوپر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جو وصیت نہیں کرتا ہے وہ نہ اپنی اس دنیا کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر رکھتا ہے اور نہ اپنے بعد کے بارے میں، نہ قبر کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر نہیں رکھتا. وصیت کے سلسلے اگر وصیت نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ والدین کے سلسلے میں بھی یہی بات روایات میں آئی، اور وہ یہ کہ والدین کی اطاعت جن جن لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے اور جس قدر پائی جاتی ہے وہ ان کے معرفت الہی کا پرسنٹیج معین کرتی ہے. وہ ان کے والدین کی معرفت الہی کا پرسنٹیج وہاں سے معین ہوتا ہے کہ جہاں سے تم یہ دیکھو کہ یہ جوان یا یہ انسان ماں باپ کی کتنی اطاعت کرتا ہے اور ان کا کتنا احترام کرتا ہے. جتنا احترام کرے گا سمجھ میں آئے گا کہ اتنا ہی یہ خدا سے ڈرتا ہے. سمجھ میں آئے گا کہ اتنا ہی یہ اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رکھتا ہے. سمجھ میں آئے گا کہ اتنا ہی یہ حقیقت دنیا کو سمجھتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ خداوند عالم کی طرف سے سبب اور ذریعہ بنے ہیں ہمارے وجود کا، اور چونکہ سبب اور ذریعہ بنے ہیں ہمارے وجود کا تو خداوند عالم حقیقتاً ہماری تخلیق کرنے والا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ اور سبب. تو ایک تخلیق حقیقی ہے جو خدا سے متعلق ہے، ایک تخلیق مادی ہے جو ماں باپ سے متعلق ہے، اور ماں باپ ہماری تخلیق کا ذریعہ اور سبب ہیں کہ انہوں نے ہمیں خلق کیا، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمیں نوازا، انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا، انہوں نے ہمیں نجاست سے پاک کیا، انہوں نے ہمیں طیب و طاہر بنایا، انہوں نے ہمیں پاک دودھ پلایا، انہوں نے ہمیں حلال روزی کھلائی، انہوں نے ہمیں برہنگی سے دور کیا، انہوں نے ہمیں اچھے لباس عطا کیے، انہوں نے ہمیں انگلیوں سے پکڑ کے چلنا سکھایا، انہوں نے ہمیں دوڑنا سکھایا، انہوں نے ہمیں توانائی کی غذائیں پہنچائیں تاکہ ہماری بازوؤں کی مچھلیوں میں طاقت آئے، انہوں نے ہمیں پروان چڑھانے کے سارے جتن کیے تاکہ ہم جوانی کی خوشگوار کیفیتوں سے اپنے آپ کو گزاریں اور محسوس کریں. اب ایسے موقع کے اوپر انسان جتنا بڑھتا جاتا ہے ذہن اتنا ہی پختہ ہوتا جاتا ہے. اب اگر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو یہ سہارا دے رہا ہے، کون ہے جو یہ توانائی دے رہا ہے، کون ہے یہ جو قوت دے رہا ہے، کون ہے جو یہ آبرومند بنا رہا ہے، کون ہے جو یہ عزت دے رہا ہے، کون ہے جو یہ لباس دے رہا ہے، کون ہے جو یہ زندگی کے بہترین لمحات ہمیں عطا کر رہا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اپنے غرور میں مست ہے، اپنے آرام میں مست ہے، اپنی کیفیت میں مست ہے، تو نہ وہ ماں باپ کو پہچانتا ہے نہ خدا کو پہچانتا ہے. سلام پڑھے محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ جس قدر
انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کون ہے کہ جس نے ہمیں اس منزل کے اوپر پہنچایا. ہم گونگے تھے, ہمیں بولنا کس نے سکھایا؟ ہم زبان تو رکھتے تھے لیکن تکلم نہیں رکھتے تھے, ہمیں کلام کی قوت کس نے دی؟ ہم اعضاء اور جوارح کو بے معنی حرکت تو دیتے تھے لیکن بامعنی حرکت دینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ ہم اپنی آنکھوں سے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن قوتیں فراہم کر کے ہمیں دیکھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اور نہیں, دیکھنے کی قوت تو دی پروردگار عالم نے, لیکن یہ کہاں سکھایا؟ کس نے سکھایا کہ دیکھو بیٹا یہ چیز دیکھو, یہ چیز نہ دیکھو, یہ دیکھو یہ نہ دیکھو, یہ بات کہو اور یہ بات نہ کہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں سنو اور یہ باتیں نہ سنو. یہ کون ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہمیں معاشرے کے اندر اٹھا کے لے آیا اور لانے کے بعد گود میں بٹھا کر کے ہمیں تربیت دی ہے, اور تربیت دینے کے بعد ہر لمحے ہمیں یہ بتاتا رہتا ہے تجربے سے, اپنے تجربے سے, اپنی قوت سے, اپنے ادراک سے, اپنی عقلی صلاحیت سے ہمیں ہر لمحے بتاتا رہتا ہے, سکھاتا رہتا ہے. بیٹا ایسے بیٹھو, ایسے نہ بیٹھو, ایسے ہنسو, ایسے نہ ہنسو, بزم میں خاموش رہو, جب تم سے کہا جائے تو بولو, جب تم سے نہ کہا جائے تو تم چپ رہو. یہ ساری چیزیں کس نے سکھائیں اور کس نے اتنا مؤدب بنایا کہ جب یہ ہوشیار ہو کر کے کسی بزم میں بیٹھا تو اس کی ہوشیاری نے, اس کی تباہ نفسی نے, اس کی پاکیزہ سیرت نے, اس کی خاموشی نے, اس کے تکلم نے, اس کے انداز نے, اس کی نشست و برخاست نے لوگوں کی نگاہوں کو اس کی طرف منعطف کر دیا, اور لوگوں نے دیکھا یہ کیسا بچہ ہے, خوش سلیقہ ہے, تمیزدار ہے, باحیا ہے, اچھا ہے, موقع پہ بولتا ہے, موقع کے اوپر خاموش رہتا ہے, لگتا ہے اس کے والدین بہت اچھے ہیں کہ جنہوں نے اسے اچھی تربیت دی ہے, جنہوں نے اسے بہترین شخص بنایا ہے, بہترین انسان بنایا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ نے اپنے اس فریضے کو ادا نہیں کیا اور یہ لڑکا بزم میں آنے کے بعد بےہودگی کرتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, جا بے جا بولتا ہے, لوگوں کو چھیڑتا ہے, شرارتیں کرتا ہے, بدتمیزیاں کرتا ہے, تو لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی. کوئی جھڑکے گا, کوئی خاموش رہنے کو کہے گا, کوئی چانٹا مارنے کے لیے آگے بڑھے گا. لیکن یہ کوئی عجیب بات, اچھی بات نہیں ہے, بے ادبی کی بات ہے کہ کسی بچے کو جو ہے وہ جھاپڑ مارا جائے یا چانٹا مارا جائے. لیکن اگر کسی نے عاجز کیا تو عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اس بچے کی خطا نہیں ہے, یہ اس بچے کی خطا نہیں ہے, یہ اس کے ماں باپ کی خطا ہے کہ جنہوں نے ایسی لاپرواہی کی ہے اور لاپرواہی سے اپنے اس بچے کو یوں پروان چڑھایا ہے. جتنی ملامت ہوگی ماں باپ کی ہوگی, جتنی برائی کی جائے گی ماں باپ کی برائی کی جائے گی. لیکن کب تک؟ جب تک یہ باہوش ہو جائے, جب تک یہ باہوش ہو جائے, با ادراک ہو جائے, با عقل ہو جائے, با شعور ہو جائے. اب اسے بھی گالیاں پڑیں, اس کی بھی برائی کی جائے. تمہیں اتنا ہوش نہیں ہے, تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے, تمہارے پاس اتنی قوت ادراک نہیں ہے کہ تم تمیز سے بیٹھ سکو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہوش نہیں رہتا تو ماں باپ دیکھے جاتے ہیں, اور جب ہوش آ جاتا ہے تو خود انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خود انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, یوں ہی سی بات ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پر. ایک جگہ بیٹھا ہوا, ایک صاحب آئے, کہنے لگے بڑا زیرک بچہ ہے میرا, پوتا تھا ناتی تھا جاری میں, بہت زیرک. صلوات پڑھیں.